خسرو رین سہاگ کی سوئی میں پی کے سنگ، پیا پیا پی، پیا کو پی کہتے ہیں، یہ راجستھانی بولی ہے۔ خسرو رین سہاگ کی سوئی میں پی کے سنگ، تن مورا من پیو کا دونوں ایک ہی انگ۔ کہتے ہیں کہ اے خسرو، سہاگ کی رات میں اپنے محبوب کے ساتھ تھا، تن میرا تھا جان محبوب کی تھی، اور دونوں ایک بن گئے تھے۔ جب سالک اپنے شیخ کی محبت کی شدت میں آتا ہے، اس کو پھر شیخ اپنی آل اولاد سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ ایمان کا میدان یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان کامل اس وقت تک، ایمان کامل اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک میں تم کو تمہارے مال اولاد حتیٰ کہ تمہاری جان سے زیادہ تم کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس طرح اسی ترتیب میں یہ ربط ہے اتباع میں، پھر اسی نور نبوت کا پرتو، اس کا فیضان ہے، یہ اس کا تقاضا ہے کہ یہ وقت کا شیخ، وقت کے نبی کا خلیفہ، قائم مقام، اس کا وارث، اس کا نمائندہ دین کا خادم ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہی تقاضا ہے۔ لیکن جب تک محبوبیت کا یہ عالم نہ پہنچے، سالک کبھی اپنے شیخ میں فنا نہیں ہوگا، ایسے ہی لٹکا ہوا زندگی گزارتا رہے گا، نام کا خود کو مرید بولے گا۔ مرید تو وہ ہے کہ جو شیخ میں فنا ہے، اور شیخ میں فنا مرید کا یہ ہے کہ اس کو اپنا آپ پھر نظر نہیں آتا، پھر وہ دو نہیں ایک رہ جاتا ہے۔ بظاہر باڈیاں دو ہیں، باطن ایک، اس لیے کہ وہ مزاجن اپنے آپ کو مار چکا، شیخ کا مزاج اس کا مزاج بن گیا، اس لیے اندر وہ شیخ ہے، باہر میں وہ لگے بت ہے۔ یہ کوئی بولنے میں سب آسان لگ رہا ہے، رگڑے ہیں جی، ہاں جی ہاں، اس لیے تو ابھی تک حضرت جی کے قربان جاؤ ان کی جوتیوں کے، یہ ان کا نالہ خادم کتا ابھی تک اس کے رنگ میں ایک بھی نہیں رنگ سکا ہے۔ باقی بنائے کی تو بات نہیں، ان سے گلا نہیں، نئے پرانے 18 سال ساتھ گزارنے والا چارانہ رنگ میں نہیں رنگا ہمارے ابھی تک، وہ اپنے ہی رنگ میں رنگا جی رہا ہے۔ کیوں؟ یہ کام بہت مشکل ہے جان، اس میں رگڑا چاہیے، رگڑا، اور کوئی رگڑے کے لیے تیاری نہ ہو، پھر وہ ہمیشہ یہی نعرہ مارتا رہے ہم سے نہیں ہو سکتا، وہ محروم ہے، نہیں ہو سکتا تو نہ ہو، سب کی بھلا سے تو جان، تیرا کام جان۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَعَلَيْهَا، وہ نیکیاں کرتا ہے، کسی پر احسان نہیں ہے، اپنے آپ پر پھرتا ہے۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور کوئی برائیاں کرتا ہے وہ بھی اسی کے اوپر پڑتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ فنا ہو شیخ میں تب جا کے تو رسول میں فنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ کہاں رسول فنا فی الرسول فنا فی اللہ کا مقام۔ شیخ کے مقام، شیخ میں فنا ہونا بہت مشکل کام ہے، مشکل کام ہے۔ اللہ فضل فرما دے، آسان کر دے تو الگ بات ہے۔ مرشد کے ساتھ یہی محبت اور قلب کا رابطہ، یہ بڑی عمدہ چیز ہے۔ لیکن حد سے زیادہ کمی، دیکھیں ایک حد ہے، اس میں کمی ہو تو بھی فائدہ نہیں، زیادتی بھی اس کی بری ہوتی ہے۔ بس ایسی زیادتی بھی بہتر نہیں جس میں صورت پرستی کی نوبت آ جائے۔ نماز میں بھی کھڑا ہے تو مرشد کو سامنے اپنے کھڑا کر کے نماز پڑھتا ہے، یہ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ ہاں یہ عبادت سے ہٹ کر ہاں یوں راہ کوئی چلتا ہے تو اپنے آپ کو نہیں پاتا۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اس مثال کو دیتے تھے، مثال، وہ تو اپنے، وہ چونکہ فنا فی اللہ تھے، اس مرتبے پر بیٹھ کر بات فرماتے تھے۔ خانقاہ سے واپسی میں فرما رہے ہیں، بھائی مجنو جب اپنے اندر جھانکتا تھا وہاں خود کو نہیں پاتا تھا۔ ہم نے عرض کی سبحان اللہ، فرمایا جی اب سمجھانے کے لیے پھر دوہرا، مجنو جب اپنے اندر جھانکتا تھا وہاں خود کو نہیں پاتا تھا،
اور پھر فرمایا وہ جب بھی اپنے اندر جانتا تھا وہاں لیلا کو پاتا تھا، کیونکہ وہ لیلا میں فنا ہو چکا تھا، اتنا فنا ہو چکا تھا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ لیلا کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ ہمیشہ محبین مجازیوں کو اللہ پاک جدا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو برداشت نہیں کہ دل کے اندر میں جذبہ محبت کا اپنی ذات کے لیے رکھا اور یہ فانی اور مجازی محبتوں کے پیچھے در بدر رہے، اس لیے ناکام کر کے مایوس کر دیتا ہے۔ سب رل گئے، فرہاد رل گیا، شیری رل گئی، پنو رل گیا، سسی رل گئی، ہیرو رل گیا، ہیرو رل گئی، راجا رل گیا، مجنو رل گیا، لیلا رل گئی، نہ ملی، شادی ہو گئی۔ اور کسی نے کہا مجنو کو راہ چلتے ہوئے، ہے میاں مجنو پتا ہے تمہیں، وہ جس کے لیے تو دیوانہ مجنو بنا پھرتا ہے لیلا، اس کی شادی ہو گئی۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں کہتا ہے وہ کون سی لیلا؟ لیلا تو میں ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کس میں آتی ہے چیز، کس میں یہ چیز آتی ہے؟ جو اپنے محبوب پر وارفتگی میں بے خود ہو جاتا ہے، وہ پھر وہ خود نہیں رہتا اس کا محبوب۔ حضرت جی جو فرما رہے تھے، میں نے لالا ظاہر سے کہا بلوچی میں نے کہا لالا ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ میں اپنے اندر جب دیکھتا ہوں وہاں خود کو پاتا ہی نہیں ہوں۔ ریاض احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، جب بھی خود دیکھتا ہوں وہاں ریاض احمد نہیں ہے، یہاں تو جب بھی دیکھو وہ سلیم ہے، جب بھی دیکھو ریاض احمد نہیں ہے، جب بھی اندر دیکھتا ہے وہاں اللہ کو پاتا ہے، یہ ہے۔ لیکن پھر کہوں یہ سودا آسان نہیں ہے، یہ سودا آسان نہیں ہے، یہ محبت کا سودا ہے، اور محبت کہنے کو تو آسان ہے، کرنے والوں نے جو کی ہے سچی سچی وہی جانتے ہیں۔ ہمارے شیخ فرماتے محبت مسبب، محبت سے ہوتے ہیں کار عجب، محبت بڑے کام کی چیز ہے۔ یہ حضرت ریاض الحق صاحب اس وقت موجود ہیں آن لائن، ان کو یاد ہو کہ حضرت اکثر یہ شعر فرمایا کرتے ہیں، محبت مسبب، محبت سے ہوتے ہیں کار عجب، محبت بڑے کام کی چیز ہے۔ حد ہوتی ہے یہ کہ شریعت یہ شیخ کی محبت کے معاملے میں اتنا وارفتہ نہ ہو کہ نماز کے اندر بھی شیخ کی صورت سامنے رکھے ہوئے، نہ، وہاں تو سب کی نفی ہوتی ہے، اللہ کا تصور کیا جاتا ہے۔ انت عبد اللہ کأنک تراہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اس کو دیکھ رہے۔ ہاں عبادت سے ہٹ کر کہیں باہر ہے، پھر ہر جگہ گویا شیخ کو دیکھتا، ہر چیز میں شیخ نظر آئے یا شیخ میں ہر چیز نظر آئے۔ یہ تصور اگر شیخ کی عبادت میں کرتا ہے تو یہ شرک ہے، شرک تک انسان کو پہنچا دیتی ہے یہ چیز۔ لیکن جہالت کے غلبے کی وجہ سے آج کل اکثر عقیدے کے کمزور مرید لوگ یا عمل میں ایسی خرابیاں ہوتی ہیں، اس لیے اکثر محققین اس سے پرہیز کراتے ہیں، صورت شیخ کے تصور سے پرہیز کراتے ہیں، اس لیے کہ جاہل لوگ پھر سمجھتے نہیں ہیں، نماز میں بھی شیخ کا تصور کر کے مشرک بن جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پھر ایسوں کو تو میں تو پھر یہ کہوں کہ پھر ایسے کو جس کی جہالت کا معاملہ ایسا ہے، جو فنائیت کے اس نزاکت کو نہیں جانتا، اس کو شیخ کی صورت کا تصور نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یوں کہا جائے کہ ایسے کے لیے حرام ہے، ایسی باریکی اور نزاکت کو قابو کرنا نہیں جانتا، پھر وہ تصور نہ کرے، اس کے لیے حرام ہے۔ پھر ویسے ہی زور مارے، اپنا زور مارے۔ حق تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ خلاصہ اس تقریر کا یہ ہے، لب لباب، یہ جو بات کل سے آج دوسری قسط عرض کی گئی، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ربط قلب، دل کا رابطہ، بالشیخ، شیخ کے ساتھ دل کا رابطہ
اس کی حقیقت شیخ سے محبت کا زیادہ ہونا ہے۔ جب شیخ سے محبت ہو اور بہت زیادہ ہو تو اس کا دل شیخ میں اٹکا رہتا ہے، شیخ کے ساتھ ہی لٹکا رہتا ہے، اس کو کوئی یاد نہیں رہتا سوائے شیخ۔ میں نے ایک دن واقعہ بیان کیا چھوٹا سا اپنا کہ 1993 میں ہمارے گھر میں ٹی وی تھا، نیا نیا جب مرید ہوا تھا، تو ایک دم غصے میں ایسی فضا ہو گئی، اہلیہ سے میں نے کہا بند کرو ٹی وی، میرا شیخ گھر میں موجود ہے، بے ادبی ہو رہی ہے۔ وہ حیران ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا دماغ ٹھیک ہے، دل ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ اس زیادت محبت کی برکت سے اس سے سالک کے لیے برکات انوارات میں زیادتی ہوتی ہے، اور اس کی صورت شیخ کا تصور ہے جو بسا اوقات محبت کا ذریعہ بنتا ہے اور اس سے وسوسے دور ہوتے ہیں، مگر حقیقت اور صورت دونوں میں شرط یہ ہے، حقیقت اور صورت دونوں میں شرط یہ ہے کہ شرع شریف کی حد سے عقیدے یا عمل میں باہر نہ ہو۔ وہ سندھی بولے پھرتا تھا ہے پٹ ماں کے پیر نو ابا، پھر ایسا نہ کہیں پہنچ جائے کہیں یہ بیٹا پیر نے دیا۔ نماز میں کھڑا ہے ایاک نعبد کہتا ہے اور تصور تصویر صورت پیر کی سامنے کہتا ہے تیری بندگی کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کھلی گمراہی ہے۔ ایسے نہیں، اس لیے تربیت کے ایسے اصول وضع کیے بزرگوں نے نا، تاکہ پھونک پھونک کر، تانک جھانک کر، دیکھ بھال کر، ناپ تول کر اس خیال کے راستے کا سفر کرے